پارہ نمبر 21 سورۃ السجدہ آیت نمبر 16۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين دوبارہ فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون۔ یہ دو آیتیں ہیں جو تہجد کی شان بیان کر رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے وہ نیک بندے، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، جن کے پہلو رات کے وقت اپنے بستروں سے جدا رہتے ہیں۔ يدعون ربهم خوفا وطمعا، وہ اپنے رب کو ڈر اور امید کے ساتھ پکار رہے ہوتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہم نے ان کو جو رزق دیا ہے وہ اس میں سے نیکی کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، چنانچہ کسی متنفس کو یعنی کسی انسان کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا سامان ان کے بدلے میں چھپا کر رکھ دیا گیا ہے۔ جزاء بما كانوا يعملون، یہ ان کے اعمال کا بدلہ ہوگا۔ جو لوگ راتوں کو بستروں سے جدا رہتے ہیں، یعنی رات کے وقت نمازیں پڑھتے ہیں، جس میں بطور خاص تہجد کی نماز ہے، ویسے عشاء کی نماز بھی اس میں داخل ہے کہ رات کے وقت یہ لوگ بھی بستر سے جدا رہتے ہیں۔ تو جو آدمی بھی تہجد پڑھتے ہیں تو چونکہ راتوں کو اٹھ کر بستروں سے جدا ہو کر اللہ کے سامنے کھڑے ہونا، گرم گرم بستروں کو چھوڑنا، یہ کوئی آسان بات نہیں ہے، لیکن جو کر لیتے ہیں ان کا بڑا انعام ہے۔ آج کل راتیں میرے عزیز بھائیوں لمبی ہیں، ہمیں ضرور تہجد کا اہتمام کرنا چاہیے، ضرور تہجد کا اہتمام کرنا چاہیے۔ رات کو 11:30 بجے کے بعد آدھی رات شروع ہو جاتی ہے اور فجر کی اذانوں تک یہ تہجد کا ٹائم ہے، افضل ٹائم ہے۔ ویسے تو عشاء کی نماز کے بعد بھی اگر آدمی نفل پڑھ کر سو جائے تو ثواب تو مل جاتا ہے تہجد کا، لیکن جو آدھی رات کے بعد تہجد کی شان ہے وہ اس کی نہیں ہے۔ اس لیے کہ جو لوگ آدھی رات کے بعد اٹھ کر تہجد پڑھتے ہیں، یعنی آج کل رات کے 11:30 بجے سے لے کر فجر کی اذانوں تک، ہر موسم کے لحاظ سے یہ ٹائم بدلتا رہتا ہے، لیکن اس کا حساب لگانا بالکل آسان ہے۔ جیسے آج کل مثلا سورج غروب ہو رہا ہے 5:10 پر، اور صبح سحری کی اذانیں ہو رہی ہیں تقریباً 5:40 پر، تو یہ پورا 12 گھنٹے اور 30 منٹ ہو گئے۔ 5:10 سے لے کر صبح 5:10 تک 12 گھنٹے ہو گئے۔ پھر 5:40 پہ اذان ہوتی ہے تو آگے 30 منٹ اور آگے ہو گئے، یعنی 12 گھنٹے اور 30 منٹ ہو گئے۔ اس کو آدھا کر لیں، بس آدھی رات ہو جائے گی۔ 12 گھنٹے کا آدھا ہو جائے گا 6 گھنٹے، اور 30 منٹ کا آدھا 15 منٹ، تو 6 گھنٹے اور 15 منٹ، یعنی 6.25 گھنٹے آج کل گزرنے کے بعد آدھی رات شروع ہو جاتی ہے۔ اب 6.25 گھنٹے اس میں جمع کر دیں جو سورج غروب ہونے کا وقت ہے، کیونکہ اس کے بعد آدھی رات گننی ہے۔ سورج غروب ہونے کے بعد سورج غروب ہو رہا ہے 5:10 پر، اس میں 6 گھنٹے جمع کریں تو یہ ہوگا 11:10، اور اس میں اب 15 منٹ اور جمع کر لیں، یعنی 11:25، یعنی آج کل 11:25 پر آدھی رات شروع ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی ہر زمانے میں آپ حضرات اس کا حساب لگا سکتے ہیں۔ کیلنڈر ہمارے پاس لگے ہوتے ہیں، ہر مسجد میں جنتری بھی پڑی ہوتی ہے، اور اب تو وہ موبائل پر بھی ایپس ایسی آ گئی ہیں کہ جس سے آدمی لگا سکتا ہے۔ ایک ہے اس میں مسلم پرو، یہ اچھی ہے، اس کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ معتبر ہوتا ہے، اور بھی کئی ماشاءاللہ معتبر ہیں۔ پرو مسلم نام ہے یا مسلم پرو نام ہے، میں اسی کو استعمال کرتا ہوں، معتبر ہے وہ۔ تو اس کے لحاظ سے آدمی ٹائم دیکھ سکتا ہے کہ سورج کب غروب ہو رہا ہے اور صبح فجر کی اذانوں کا وقت کب ہو رہا ہے۔
تو اس ٹائم کو 2 حصوں میں کر لے، پہلا آدھا حصہ جمع کر لے تو وہ آدھی رات ہو جاتی ہے۔ تو 11:30 بجے کے بعد جو لوگ نفل پڑھتے ہیں ان کی شان اور ہے، جو 11:30 بجے سے پہلے پڑھتے ہیں ان کو ثواب تو مل جاتا ہے، لیکن وہ انعامات نہیں ملتے جو آدھی رات کے بعد شروع ہوتے ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اذا مضى شطر اللیل او ثلثاہ، جب آدھی رات گزر جاتی ہے یا رات کے 2/3 حصے گزر جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آتا ہے اور اعلان کرتا ہے، حل من داع یستجاب لہ، ہے کوئی مجھ سے جو دعا مانگے میں اس کی دعا کو قبول کروں۔ 11:30 بجے کے بعد اللہ خود پوچھنا شروع کرتا ہے، بھئی ہے کوئی بندہ جس کو کچھ چاہیے میں دینا چاہتا ہوں؟ اور دن کو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ مجھے یہ چاہیے، اور آدھی رات کے بعد اللہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں دینا چاہتا ہوں، تم میں سے کوئی ہے لینے والا؟ تو یہ بہت بڑا موقع ہے اللہ سے وصول کرنے کا۔ کل بھی شاید بتایا تھا، میں وہ سن رہا تھا کلپ، ہمارے ہیں ماشاءاللہ ایک بڑے عالم ہیں، بخاری شریف پڑھاتے ہیں، بڑے علماء میں شمار ہیں ان کا کراچی میں، مفتی تقی عثمانی صاحب کے بھانجے ہیں یا بھتیجے ہیں، مفتی محمود اشرف عثمانی صاحب، ان کا کلپ۔ وہ کہہ رہے تھے کہ لوگ کہتے ہیں جی کوئی وظیفہ بتاؤ، وظیفہ بتاؤ، کہ جو لوگ بھی مجھ سے وظیفہ پوچھتے ہیں میں سب کو یہی وظیفہ بتاتا ہوں کہ آدھی رات کے بعد اٹھ کر تہجد پڑھو۔ کہ اس لیے کہ وظیفے اس لیے کیے جاتے ہیں تاکہ ہمارا کام ہو جائے، اور کام کرنے والا تو اللہ ہے۔ آدھی رات کے بعد وہ خود کہہ رہا ہوتا ہے بھی میں کرنا چاہتا ہوں، ہے کوئی مجھ سے جو کام کروا لے، اور ہم اس وقت غفلت میں سوئے ہوتے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیو، مجھ سمیت ہم میں سے کسی کی تہجد آدھی رات کے بعد والی نہ چھوٹے، خاص طور پر سردیوں میں اتنی لمبی راتیں ہیں، کیا کریں گے ان راتوں کا؟ سو کے بھی آدمی تھک جاتا ہے۔ آپ لوگ تو ویسے ہی سارے یا دکان یا دفتر ان چیزوں سے منسلک ہیں، راتیں آپ کی فارغ ہوتی ہیں، چلو ہمارا تو پھر بھی کوئی پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ ہے، رات کو ہم ذرا دیر تک پڑھتے رہتے ہیں، تو آپ حضرات کے لیے تو راتیں زیادہ لمبی ہوں گی۔ مثلا عشاء پڑھ کے گئے، میرے خیال میں اس کے بعد تو بظاہر کوئی مصروفیت آپ لوگوں کو نہیں ہوتی ہوگی، ہم یہاں سے فارغ ہو جاتے ہیں، اب یہ 8 بج گئے ہیں تو میرے خیال میں ہم 8:30 فارغ ہو جائیں گے۔ 9 بجے بھی اگر سو جائیں تو صبح 5:40 پہ ٹائم ختم ہو رہا ہے، 6 گھنٹے نیند سائنسی طور پہ کافی ہے۔ 9 بجے سو جائیں صبح 3 بجے 6 گھنٹے پورے ہو جاتے ہیں، 10 بجے سوئیں تو صبح 4 بجے پورے ہو جاتے ہیں، 10:30 بجے سوئیں صبح 4:30 پورے ہو جاتے ہیں، 6 گھنٹے پوری نیند، یعنی جتنی چاہیے ایک بدن کو بغیر کسی قربانی اور مشقت کے تہجد پڑھی جا سکتی ہے۔ تو اس لیے میرے عزیز بھائیو، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیں نہیں پڑھنی چاہیے، اس کا یہ مطلب ہے سب کو پڑھنی چاہیے، لیکن آپ حضرات کے لیے رات کیونکہ لمبی ہوتی ہے، ہم تو پھر بھی چلو دیر ہو جاتی ہے، میں تو عموماً رات کو پڑھتے پڑھتے دیر ہو جائے تو رات کو پڑھ کے تہجد سوتا ہوں، جب بھی رات کو سو گئے، کبھی جلدی آنکھ لگ گئی تو پھر صبح اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہرحال مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو آدھی رات کے بعد والی تہجد کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک دوسرا انعام، اچھا یہ حدیث ابھی چل رہی تھی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حل من داع یستجاب لہ، ہے کوئی جو دعا مانگے میں اس کی دعا کو قبول کروں۔ حل من مستغفر یغفر لہ، ہے کوئی جو مجھ سے بخشش مانگے میں اس کو بخشش عطا کروں۔ حل من سائل یعطی لہ، ہے کوئی سوالی جو اپنا دامن پھیلائے اور میں اس کو بھر دوں۔ اس وقت اللہ پکار رہا ہوتا ہے اور ہم سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ تہجد تو ہمیں کسی مرحلے پر بھی نہیں چھوڑنی چاہیے، سفر حضر میں، بیماری میں، صحت میں، اللہ یہ کہ بیماری بہت زیادہ ہو، گرمیوں میں بھی ہمت کر کے تہجد نہیں چھوڑنی چاہیے۔ جس کو تہجد مل گئی اس کو سب کچھ مل گیا، اس کے سارے کام بن گئے، اس کے سارے مسئلے حل ہو گئے، اس لیے کہ ہر روز اللہ کی منت کر لیتا ہے، اور اللہ بھی اس وقت کہہ رہا ہوتا ہے کہ او میں تمہاری بات پوری کرنا چاہتا ہوں، اور یہ اللہ سے کہہ کر اپنی بات پوری کرا لیتا ہے۔ اس کو کیا پریشانی ہے؟ اس کے تو سارے مسئلے حل ہو گئے، اس لیے کہ رب اس کے ساتھ ہو گیا ہے۔ اگر یہ نسخہ ہمیں ہمارے ہاتھ آ گیا، یہ والا نسخہ کہ ہم نے اللہ سے مانگنا سیکھ لیا اور آدھی رات کے بعد اٹھ کر اس کو پکارنا سیکھ لیا، میرے عزیز بھائیو، ہمارا کوئی مسئلہ نہیں رہے گا، ہمارا کوئی مسئلہ نہیں رہے گا۔ یہ کوئی میں آپ کو جذبات ابھارنے کے لیے نہیں کہہ رہا، واللہ یہ بہت بڑی دولت ہے کہ کسی انسان کو آدھی رات کے بعد اللہ سے مانگنا نصیب ہو جائے۔ یہ قسمت والوں کو ملتی ہے، سب کو نہیں ملتی، لیکن جن کو مل گئی ان کی دنیا بھی بن گئی، آخرت بھی بن گئی، ان کے بھاگ جاگ اٹھے۔ تو ہم سارے اس کی کوشش کریں۔ دوسری وہ حدیث
جو خطبہ جمعہ میں پڑھتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان فرمایا ان فی الجنت غرفا یرا ظاہرها من باطنها و باطنها من ظاہرها، جنت میں شیش محل ہیں۔ تو صحابی ابو مالک اشعری نے کہا یا رسول اللہ یہ کس کو ملیں گے؟ آپ نے 3 باتیں بیان فرمائیں۔ آپ نے فرمایا لمن اطاب الکلام، منہ کا بول کا میٹھا ہو، زبان سے میٹھے بول بولتا ہو۔ دوسرا آپ نے فرمایا اطعم الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاتا ہو۔ تیسرا آپ نے فرمایا وبات قائما والناس نیام، جب لوگ رات کو سوئے ہوں تو یہ اٹھ کر عبادت کے لیے کھڑا ہوا ہو۔ جو آدمی یہ 3 کام کر لے گا بس اس کے یہ شیش محل ہو گئے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ہم راتوں کو اٹھ جایا کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جن کے بستر ان سے پہلو جدا رہتے ہیں وہ اللہ کو پکارتے ہیں، ڈر کے ساتھ بھی، امید کے ساتھ بھی۔ امید ہوتی ہے کہ اللہ نے جب توفیق دی ہے راتوں کو اٹھنے کی تو انشاءاللہ قبول بھی فرمائے گا، اجر بھی دے گا۔ ڈر ہوتا ہے کہ جیسے میرے جیسے کمزور آدمی کا عمل ہے کہیں اللہ منہ پہ نہ مار دے۔ تو دونوں باتیں ان میں ہوتی ہیں، امید بھی ہوتی ہے، خوف بھی ہوتا ہے، اور دونوں ہی ہونی چاہیے۔ زندگی میں امید خوف دونوں ہوں، لیکن خوف غالب ہو، موت کے وقت امید غالب ہو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے انسان کو امید ہو کہ انشاءاللہ میں بخشا جاؤں گا، یہی مطلوب ہے۔ آگے فرمایا اور اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اللہ نے جو ہمیں دیا ہے ان میں سے جس آدمی پر زکوٰۃ فرض ہے تو وہ زکوٰۃ دے، عشر واجب ہے عشر دے، بال بچوں کا خرچہ ذمہ ہے وہ خرچہ برداشت کرے، یہ تو ہو گئے اس پر لازمی خرچے۔ حج فرض ہے تو حج پر خرچ کرے، جو شریعت کی طرف سے مالی احکام ہیں ان کو پورا کرے۔ اس کے علاوہ بھی غریبوں کی مدد کرتا رہے۔ اپنے مال کو بڑھانے کا بڑا کامیاب نسخہ ہے، سنت میں بھی ہے اور تجربہ بھی کیا ہوا ہے کہ آدمی اپنے رشتہ داروں کے اوپر مال خرچ کرے اور ان کے ساتھ صلح کے ساتھ رہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا من احب ان یبسط لہ فی رزقہ وینسأ لہ فی اثرہ فلیصل رحمہ، جو آدمی یہ چاہے کہ اس کی رزق میں وسعت اور کشادگی کر دی جائے اور اس کی عمر میں برکت دے دی جائے، اسے چاہیے کہ رشتہ داروں کے ساتھ جڑ کر چلے، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا پیش آئے۔ جو آدمی صلہ رحمی کرتا ہے یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آتا ہے، روٹھتا نہیں ہے، ناراض نہیں ہوتا، اپنے ہمت کے بقدر ان کی خدمت کرتا ہے مالی لحاظ سے، اس آدمی کی روزی میں وسعت اور برکت نہ ہو یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ مال بڑھانے کے جیسے یہ اسباب ہیں کہ ہم کاروبار کرتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، کھیت میں کاشتکاری کرتے ہیں، یہ غیر یقینی اسباب ہیں، ہم نے ان کو اختیار کرنا ہے، چھوڑنا نہیں ہے، لیکن اس پر وعدے نہیں ہیں کہ ایک آدمی دکان کھولے گا روزی ضرور ملے گی، یہ ضروری نہیں ہے، ہو بھی سکتی ہے نہیں بھی ہو سکتی، لیکن جو آدمی صلہ رحمی کرے گا اس کی روزی ضرور بڑھے گی، یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کی روزی نہ بڑھے، اس لیے کہ حدیث میں آ گیا ہے کہ صلہ رحمی کرنے والا، رشتہ داروں کے ساتھ جڑ کر چلنے والا، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے والا، ان سے نہ روٹھنے والا، ان کی شادی غمی پہ آنا جانا بند نہ کرنے والا، ان کے ساتھ جڑ کر چلتے رہنے والا، اللہ اس کی روزی میں برکت دیتے ہیں، اللہ اس کی عمر میں برکت دیتے ہیں۔ ہم یہ کر لیں روزی بڑھ جائے گی، تو یہ وہ اسباب ہیں جن سے روزیاں بڑھتی ہیں، ہم ان کو اختیار کرنا شروع کر دیں، روزی کا بڑھنا اپنی آنکھوں سے دیکھنا شروع کر دیں گے۔ حتیٰ کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سے پیدا کیا ہے تب سے ان کو ایک دفعہ بھی نظر رحمت سے نہیں دیکھا، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے مالوں میں برکت عطا فرماتا ہے، آبادیوں میں آبادی بڑھاتا ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ کیسے؟ وہ لوگ ایسے ہیں کہ جب سے اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے ما نظر الیہم منذ خلقہم، جب سے پیدا کیا تب سے ایک دفعہ بھی میرے رب نے نظر رحمت سے نہیں دیکھا ان کو، ایسے برے لوگ ہیں، لیکن ان کی وجہ سے لیثمر بہم الاموال، ان کی وجہ سے اللہ مالوں میں بڑھوتری دیتا ہے، مال بڑھا رہا ہوتا ہے۔ اس صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں کہ مال بڑھ رہے ہیں
اور دیکھا نہیں اللہ نے ان کو نظر رحمت سے، ان کی کیا نیکی ہے؟ آپ نے فرمایا بِصِلَتِهِمْ أَرْحَامَهُمْ، ان کی یہ خوبی ہے کہ وہ رشتہ داروں کے ساتھ جڑ کر چلتے ہیں، ان کی یہ خوبی ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے ہیں، ان کی اس خوبی کی وجہ سے اللہ ان کے مالوں میں اضافہ فرماتا ہے، ان کی وجہ سے آبادیوں میں اضافہ فرماتا ہے، حالانکہ اللہ نے ان کو جب سے پیدا کیا ہے ایک دفعہ بھی نظر رحمت سے نہیں دیکھا۔ اتنی اچھی، اتنی نتیجہ خیز یہ نیکی ہے رشتہ داروں کے ساتھ جڑ کر چلنا۔ تو ہم نیت کریں کہ ہم کسی رشتہ دار سے نہیں روٹھیں گے، بھلا وہ ہم سے روٹھ جائے، ہم کسی کی شادی خوشی غمی پہ آنا جانا بند نہیں کریں گے، بھلا وہ بند کر دے، اس کے بدلے میں روزی بڑھے گی، اس کے بدلے میں عمر میں برکت ہوگی، اس کے بدلے میں اللہ کی رضا بھی ملے گی۔ تو اس لیے اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے رشتہ داروں پر خرچ کرنا، دوسری جگہوں پر بھی خرچ کرنا نیکی کے کاموں میں۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، ان میں سے کسی کو پتہ ہی نہیں کہ اللہ نے ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈا کا کیا سامان بنا رکھا ہے۔ یہ تہجد پڑھنے والوں کو اللہ کیا دے گا، اللہ کو پکارنے والوں کو اللہ کیا دے گا، ان کو خود بھی نہیں پتہ۔ جزاء بما كانوا يعملون، ہوگا ان کے اعمال کا بدلہ، اعمال کے بدلے میں اللہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی کر دے گا۔ تو میرے عزیز بھائیو، بیان برائے بیان نہ ہو، درس قرآن برائے درس قرآن نہ ہو، یہ برائے عمل ہو۔ میں بھی تہجد گزار ہوں اور آپ بھی تہجد گزار ہوں، ہم میں سے کوئی آدمی تہجد نہ چھوڑنے والا ہو، خاص طور پر ہم جس علاقے میں رہتے ہیں گرم علاقہ ہے، یہ ٹھنڈے علاقوں میں شمار نہیں ہوتا۔ ہمارے لیے تو رات کو اٹھنا آسان ہے، یخ ٹھنڈے علاقے ہیں ہمارے پاکستان کے کہ آدمی گھر کے باہر نکل نہیں سکتا، برف باری ہو رہی ہوتی ہے، یخ ٹھنڈے پانی ہوتے ہیں اور یخ ٹھنڈی راتیں ہوتی ہیں، بستر سے باہر نکلنا مشکل ہوتا ہے۔ ہمارے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے، ہمارے گھروں میں تو الحمدللہ پانی اس قابل ہوتا ہے کہ آدمی اسے وضو کر سکتا ہے، پانی اس قابل ہوتا ہے کہ آدمی سخت سرد رات میں بھی وضو کر سکتا ہے، ایسا سخت ٹھنڈا نہیں ہوتا کہ قابل برداشت ہی نہ ہو۔ تو ہم میں سے تو کم از کم کسی آدمی کی تہجد نہ چھوٹے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ لیکن جب اٹھنا ہی ہے تو پھر تھوڑی سی لمبی پڑھ لیں، آدھا پونا گھنٹہ لگا ہی لیں، کچھ دیر نفل پڑھ لیں، کچھ دیر دیکھ کر قرآن پڑھ لیں، کچھ دیر ذکر کر لیں، وہ 3 تسبیحات، تیسرے کلمے کی تسبیح، درود شریف کی ایک تسبیح، استغفار یعنی استغفر اللہ کی ایک تسبیح پڑھ لیں، دعائیں مانگ لیں۔ دعاؤں میں رونا نہیں آتا، اللہ سے یہی مانگ لیں کہ اللہ مجھے رونا نہیں آتا، رونا عطا فرما۔ اللہ سے یہی مانگ لیں کہ اللہ مجھے نہیں آتا رونا، عطا فرما، مجھے رونا عطا فرما، مجھے رونا عطا فرما، رونا عطا فرما، یہی دعا مانگتے رہیں تو ایک دن آئے گا اللہ رونا بھی عطا فرما دے گا۔ اور جس دن رونا نصیب ہو گیا اس دن بھاگ جاگ اٹھے، دروازے کھل گئے، بس جس دن رونا نصیب ہو گیا اس دن دروازے کھل گئے، اس لیے کہ جس کی آنکھ سے آنسو بہتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے حیا کرتا ہے کہ اس کے ہاتھوں کو خالی واپس لوٹا دے۔ اللہ کو رونا بڑا پسند ہے، بڑا پسند ہے، اس کے آگے بلکنا، تڑپنا، مچلنا، اس کے آگے آہیں بھرنا۔ وہ زمانہ تھا جب لوگ راتوں کو ٹھنڈی آہیں بھرتے تھے، گرم آنسو بہاتے تھے۔ اب تو میرے عزیز بھائیو نہ وہ ٹھنڈی آہیں رہیں نہ وہ گرم آنسو رہے۔ تیری محفل بھی گئی، چاہنے والے بھی گئے، شب کی آہیں بھی گئیں، صبح کے نالے بھی گئے، تجھے دل دے بھی گئے، اپنا صلہ لے بھی گئے، آ کر بیٹھے بھی نہ تھے اور نکالے بھی گئے۔ اے عشاق گئے وعدہ فردہ لے کر، اب ڈھونڈ انہیں چراغ رخ زیبا لے کر۔ وہ آئے تھے اللہ کو منانے والے جن کے دل کی تڑپ یہ تھی کہ ہمیں اللہ چاہیے، ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، کہیں ممکن ہے کہ ساقی ہو ساقی نہ رہے جام رہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کی تڑپ یہ تھی کہ بس ہمیں اللہ ملے۔ تو میرے عزیز بھائیو وہ تو چلو شاق تھے، اللہ کو منانے والے، راتوں کو لمبیاں جاگنے والے۔ ہم کوشش تو کریں اللہ سے محبت کرنے کی، اللہ سے عشق کرنے کی، کبھی گریں گے کبھی اٹھیں گے، کبھی تو منزل پا ہی لیں گے، کبھی تہجد پڑھ لیں گے کبھی چھوٹ جائے گی، کبھی رو لیں گے کبھی رونا رہ جائے گا، گرتے پڑتے اٹھتے رہیں گے، ایک دن منزل پا لیں گے۔ ہم نے طے کی اس طرح سے منزلیں، گر پڑے گر کر اٹھے اٹھ کر چلے۔ ہم نے طے کی اس طرح سے منزلیں
گر پڑے گر کر اٹھے اٹھ کر چلے، کبھی تہجد ہو گئی کبھی چھوٹ گئی، کبھی رونا آ گیا کبھی نہ آیا، کبھی آنکھوں سے غلط دیکھ بیٹھے کبھی افسوس بھی کر بیٹھے، کبھی نماز چھوٹ گئی کبھی رو بھی بیٹھے، گرتے پڑتے چلتے رہو گے میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ میں پہنچا دے گا۔ جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی، بہرحال کوشش تو عاشق نہ چھوڑے، یہ رشتہ محبت کا قائم ہی رکھے، جو 100 بار ٹوٹے تو 100 بار جوڑے۔ اس رشتے کو جوڑے ہی رکھنا ہے، چاہے جتنی بار بھی ٹوٹ جائے۔ اللہ تو خود کہتا ہے، ہر رات کو اللہ کہتا ہے، اللہ اپنے ہاتھوں کو کھول دیتا ہے، ان اللہ تعالی یبسط یدہ باللیل، جب رات آتی ہے اللہ اپنے ہاتھ پھیلا دیتا ہے، اللہ ان ہاتھوں سے پاک ہے، یعنی اپنی رحمت کو وسیع کر دیتا ہے، لیتوب مسیء النہار، تاکہ دن کا گناہ گار آ کر رات کو توبہ کر لے۔ ساری رات میرا رب انتظار کرتا ہے، حتیٰ کہ رات پوری بیت جاتی ہے اور یہ نہیں آتا اللہ سے معافی مانگنے، جب دن ہو جاتا ہے پھر میرا رب دن کو اپنے ہاتھ پھیلا دیتا ہے، لیتوب مسیء اللیل، تاکہ رات کا گناہ گار آ کر دن کو شاید توبہ کر لے۔ سارا دن گزر جاتا ہے وہ نہیں آتا، اللہ رات کو پھر ہاتھ پھیلا دیتا ہے کہ شاید اے ما لم یغرغر، حدیث میں آتا ہے اللہ اس طرح اس کی معافی کا استقبال کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ جب اس کے خرغرے، اس کے اندر گلے سے غرغرے کی آواز آتی ہے موت کے وقت، سانس ٹوٹ جاتا ہے، پھر میرا رب اپنے ہاتھ پیچھے کر لیتا ہے، ورنہ ساری زندگی رب ہاتھ پھیلائے رکھتا ہے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیو، ہمارا رب تو ہمیں معاف کرنا چاہتا ہے، ہم اس کی طرف دوڑنے والے بنیں۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑ لگاؤ اللہ کی طرف۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، لوگوں تیزی سے لپکو اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے، وَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، جو تقوی والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، مختصر سی زندگی ہے، اس مختصر سی زندگی میں عبادات کر لیں، آخرت کے شوق پیدا کر لیں، نوافل کے شوق پیدا کر لیں، رب کو منانے کے شوق پیدا کر لیں۔ دنیا کا چل چلاؤ ہے، ہم سے پہلے بھی لوگ رہے، ہمارے بعد بھی رہیں گے، چلتی رہے گی دنیا، بس جو اللہ کو منا کر چلا گیا وہ چلا گیا، باقی دنیا ہے میرے عزیز بھائیو گزر جائے گی۔ حیات 2 روزہ کا کیا عیش و غم ہے، مسافر رہے جیسے تیسے رہے، گزر ہی جائے گی زندگی۔ موت کے گڑھے میں موت کے بعد جب قبر کے گڑھے میں انسان گزرتا ہے، تو موت کے بعد قبر کے گڑھے میں جب انسان اترتا ہے تو پھر اس کو ساری دنیا کی زندگی ایک صبح یا ایک شام نظر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ میری بھی حقیقت کی آنکھیں کھولے، آپ کی بھی کھولے۔ حضرت علی نے فرمایا تھا، الناس نیام اذا ماتوا انتبہوا، لوگ سارے سوئے ہوئے ہیں، جب مرتے ہیں تو اس وقت آنکھیں کھلتی ہیں، حقیقت کی آنکھ کھلتی ہے، لیکن اس وقت ہاتھ سے نکل چکا ہوتا ہے۔ گزر جائے گا زمانہ میرے عزیز بھائیو، جوانیاں بھی ڈھل جاتی ہیں۔ وہ ہماری سریکی میں ایک لمبا پند ہے، آپ کو سریکی سمجھ نہیں آتی، اس کا نبڑ دیں نبڑ گیا زمانہ، نہ بدلیو بھرا شیوا غافلانہ، جوانی دا ناز نخرا جوانی نبڑ گئی، جوانی غلط زندگانی نبڑ گئی۔ سرائکی میں ہے آگے لمبا، آپ کو سرائکی سمجھ نہیں آتی، اس لیے سنانے کا فائدہ بھی شاید نہیں ہوگا۔ بہرحال اس نے اچھا اس میں ابھارا ہے کہ زندگی ہے، گزر جاتی ہے، انسان آخرت کی تیاری کرے۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی۔